اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو خود معلوم کریں۔ ہمارا آج کا موضوع اس حوالے سے بہت دلچسپ ہے کہ اس میں ہم آپ کو وہ طریقہ کار بتائیں گے جس کے لیے کوئی بھی فرد بلا کسی دیگر فرد کی مدد کے از خود جادو کے اثرات کے بارے میں جان سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر ہے یا نہیں ہے۔ یہ عمل انتہائی سادہ ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اسے اپنا ایسے معمول نہ بنا لیں جیسے آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح اس عمل کو روزانہ کرنا یا 2-4 دن کے بعد رپیٹ کرنا قطعاً اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو اس حوالے سے مشورہ دیا جائے گا کہ آپ کوئی ایسا کام کریں۔ انتہائی ضرورت میں جب آپ کو واقعتاً کچھ مسائل کا شکار ہوں یا ایسی انہونی آپ کے ساتھ ہو رہی ہو تو پھر آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ کار بتاتے بتاتے مجھے ابھی آج ہی تھوڑی دیر پہلے ہمارے جاننے والے ہیں، خود بھی وہ عامل ہیں، تو ان کا فون آیا۔ تو اب ان کا مسئلہ کیا ہے کہ انہیں دن میں 2 دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، ان کے کوئی عزیز یا قارب یا کوئی دوست جو ہیں ان کے اوپر جادو کرتے ہیں، اور ان کو یہ جادو کی شکایت جو ہے وہ مسلسل ہے کہ بھی یہ دوپہر کے وقت بھی ہو سکتا ہے انہیں محسوس ہو کہ نیا جادو ان کے اوپر ہوا ہے، پھر شام کو بھی ان کے اوپر نیا جادو ہو سکتا ہے۔ اب ایسی جو صورتحال ہوتی ہے نا لوگوں کی کہ منٹ بعد یہ ذہنی پریشانی ہے اور ذہنی پراگندگی ہے جس کی وجہ سے بلا وجہ آپ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں جی میرے پہ جادو کیا گیا۔ اب پانی کا گلاس آپ سے خود ٹھیک طرح سے نہ اٹھایا جائے اور وہ گر کے ٹوٹ جائے اور آپ ڈال دیں جادو کے اوپر اس کو، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دھیان آپ کا کسی اور طرف ہو، یا کوئی لڑکیاں گزر رہی ہیں ادھر آپ دیکھ رہے ہیں، یا کوئی لڑکے گزر رہے ہیں ادھر آپ دیکھ رہے ہیں، یا کوئی مستی ہو رہی ہے ادھر آپ نے توجہ دے دی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس میں موٹر سائیکل کا یا جنوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو آپ کا اپنی ذہنی حالت کا قصور ہے کہ اس کے اوپر آپ توجہ دیں۔ بہرحال جادو کرنے والے بھی اتنے فارغ نہیں بیٹھے ہوتے کہ وہ مسلسل ایک آدمی کو نشانہ بنا کے اس کے اوپر 24 گھنٹے جادو کرتے رہیں۔ کوئی ایک آدھ دن کے لیے چلیں، کوئی ایسے مال کر لیں، لیکن مسلسل تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اپنے مزاج کو بھی اور اپنی سوچ کو بھی انسان کو راہ راست پہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بات کو جادو کے تحت نہیں ڈال لینا چاہیے۔ چلیں بہرحال واپس آئیں جادو کے جاننے کے طریقہ کار کی طرف۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے الحمد شریف 21 مرتبہ پڑھیں۔ الحمد شریف 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مسلسل پڑھیں، یعنی اس کی تکرار کریں۔ یہ تکرار آپ نے اس وقت تک نہیں روکنی جب تک آپ کی گردن اور سر دائیں یا بائیں نہ مڑ جائیں۔ اب اس میں آپ نے ذاتی کوشش نہیں کرنی کہ آپ کا سر جو ہے یا آپ کی گردن جو ہے وہ دائیں یا بائیں مڑ جائے۔ یہ پڑھائی کے اثر کی وجہ سے مڑے گی تو درست نتائج دے گی، اور اگر آپ نے اپنے ذہن کے مطابق اس کو موڑا تو اس کا مطلب ہے کہ حاصلہ نتائج درست نہیں ہوں گے۔ اب اگر پڑھائی کے بعد آپ کی گردن دائیں طرف مڑ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر اثرات ہیں، جادو کیا گیا ہے، اور جو آپ کے مسائل اور پریشانیاں ہیں، چاہے وہ جسمانی نوعیت کی ہیں، چاہے وہ رزق کی ہیں یا کوئی اور ہیں، وہ جادو کے باعث ہیں۔ لیکن اگر گردن دوسری طرف مڑ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ جو اثرات ہیں، کوئی روزی روٹی کا مسئلہ ہے یا کوئی صحت کا مسئلہ ہے، تو اس کا تعلق جادو کے ساتھ نہیں بلکہ وہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے اس طرح سے آپ کو مسائل پیش آ رہے ہیں۔ اس کی ایک تیسری صورتحال بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی گردن نہ دائیں طرف مڑے نہ بائیں طرف مڑے کافی دیر پڑھائی کرنے کے باوجود۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اپنا عمل ختم کر دینا چاہیے اور کچھ وقت کے بعد دوبارہ اس عمل کو دہرانا چاہیے تاکہ آپ کو درست نتائج کا حصول ہو سکے۔ دراصل گردن کا دائیں یا بائیں نہ مڑنا اس بات کی علامت ہے کہ عمل کے کرنے میں کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے، درست طریقے سے عمل نہیں ہوا،
جب دوبارہ کریں تو اس چیز کی پابندی کریں کہ آپ حالت پاکیزگی میں ہوں، وضو کیا ہو آپ نے، نہائے ہوئے ہوں آپ، کپڑے آپ کے پاک صاف ہوں، آپ نے کوئی خوشبو بدن پہ کپڑوں پہ لگائی ہو یا کوئی اگربتی وغیرہ جو ہے وہ آپ کے کمرے میں جل رہی ہو۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ ان لوازمات کو پورا کریں گے تو درست نتائج کا حصول ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتیں، بخششیں اور فضل نازل فرمائے، آمین۔